بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل کہانیوں کی دنیا میں خوش آمدید۔ ابا کی موت کے 10 دن بعد میں کام ڈھونڈنے جا رہی تھی۔ اماں مجھے دیکھ کر آنسو بہا رہی تھی، پھر روتے ہوئے کہنے لگی، کیا معلوم تھا کہ آج مولوی کی بیٹی گھر سے باہر نکلے گی؟ میں نے اماں کو تسلی دی اور کہنے لگی، اماں، مولوی کی بیٹی نے بھی پیٹ بھرنا ہے، اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پالنا ہے، عدت میں بیٹھی ماں کا کلیجہ بھی ٹھنڈا کرنا ہے، مجھے گھر سے باہر نکلنا ہی ہوگا۔ میں اپنی زندگی کا سب سے بڑا فیصلہ کر چکی تھی۔ اماں کہنے لگی، میری پردے دار بیٹی تو کبھی گلی میں جھانک کر بھی نہ دیکھا کرتی تھی، آج فیکٹری میں کام کرے گی، یہ تو میں نے مر کر بھی نہ سوچا تھا۔ میں اماں کی روتی ہوئی آنکھوں کو دیکھ رہی تھی، پھر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اماں، ابا تو مر گئے، لیکن ہمیں تو جینے کے لیے پیٹ بھرنا ہوگا۔ اگر آپ اور میں ایسے ہمت ہار دیں گے تو ان چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھیں، یہ کس کے سہارے زندگی گزاریں گے؟ میں ان کا مستقبل برباد نہیں ہونے دوں گی۔ اماں کو ڈھیروں تسلیاں دے کر میں گھر سے نکل آئی تھی۔ میں مکمل پردے میں تھی، صرف میری آنکھیں ہی نظر آ رہی تھی۔ محلے والوں نے جب مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دیکھا تو آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے، لیکن مجھے کسی کی پرواہ نہ تھی۔ میں کسی فیکٹری میں کام ڈھونڈنے جا رہی تھی، پورا دن خواری کرتی ہوئی، لیکن کوئی کام نہ ملا کیونکہ میرے پاس کوئی تجربہ نہیں تھا۔ بھری دوپہر میں بھٹکتی ہوئی سڑکوں پر پھر رہی تھی جب سامنے میں ایک خوبصورت بنگلہ دیکھا، اور وہ عجیب اجاڑ اور ویران سا لگ رہا تھا، لیکن اس کے سفید گیٹ پر لکھی ہوئی تحریر دیکھ کر میں چونک گئی، جس پر بڑے بڑے الفاظ میں لکھا ہوا تھا، یہاں پر کام کرنے والی ملازمہ کی ضرورت ہے۔ دل پر پتھر رکھ کر میں اسی بنگلے میں جا پہنچی۔ گیٹ پر کوئی بھی نہیں تھا، میں سیدھی اندر چلی گئی۔ وہ بنگلہ تو میری سوچ سے بھی زیادہ خوبصورت تھا، باہر سے جس قدر ویران اور اجاڑ تھا، اندر سے اتنا ہی حسین تھا۔ میں نے دیکھا مرکزی دروازہ کھلا پڑا تھا، سامنے ہی صوفے پر ایک لمبا چوڑا آدمی میری طرف پشت کیے بیٹھا تھا۔ میں نے نظریں جھکا لیں، تبھی ایک دم سے وہ پلٹا تھا، مجھے دیکھ کر حیران ہوا، پھر کہنے لگا، کون ہو تم؟ میں اندر کیوں آئی ہو؟ میں کانپتے ہوئے لہجے میں کہنے لگی، صاحب جی، کام کی تلاش میں آئی ہوں۔ اس نے سر سے پاؤں تک مجھے دیکھا، پھر کہنے لگا، اس حالت میں تم کام کر لو گی؟ حیران ہو کر کہنے لگی، کیسی حالت؟ میں آپ کی بات نہیں سمجھی۔ تو وہ کہنے لگا، میرا مطلب ہے کہ اتنے پردے میں کوئی کیسے کام کر سکتا ہے؟ تو میں ٹھنڈی سانس بھر کر کہنے لگی، میں ایک مولوی کی بیٹی ہوں اور میں ہمیشہ پردے میں رہتی ہوں۔ میں اس پردے میں ہر کام کر سکتی ہوں، کبھی کسی کے سامنے اپنا چہرہ ظاہر نہیں کروں گی۔ وہ میری بات سن کر متاثر نظر آ رہا تھا، پھر کہنے لگا، ٹھیک ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، کل سے کام پر آ جانا۔ نہ جانے کام ملنے کی خوشی تھی یا پھر بہن بھائیوں کا پیٹ بھرنے کی، میں نے فوراً ہی اس کا شکر ادا کیا اور چمکتی آنکھیں لیے گھر واپس آ گئی۔ اماں بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی، لیکن جیسے ہی میں نے انہیں خوشخبری سنائی کہ مجھے کام مل گیا ہے تو انہوں نے خدا کا شکر ادا کیا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ شاید میں کسی فیکٹری میں کام کروں گی، لیکن میں نے انہیں سچ نہ بتایا تھا۔ میں جانتی تھی کہ وہ مجھے کبھی بھی کسی گھر میں نوکرانی کے طور پر کام کرنے نہیں دیں گی، اس لیے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ میں کسی فیکٹری میں کام کروں گی۔ پورا دن کی خواری کے بعد اب مغرب کا وقت ہو رہا تھا۔ آج میں نے نماز بھی نہیں پڑھی تھی، اس لیے وضو کیا اور جا نماز پر کھڑی ہو گئی۔ اس رب کے حضور اپنے دل کی باتیں کرنے لگی، جو سب کے دل کی فریاد سنتا ہے۔ میرا نام زویا ہے، میرا تعلق ایک انتہائی غریب گھرانے سے تھا۔ میرے ابا ایک مولوی تھے اور میں ان کی سب سے بڑی بیٹی۔ مجھ سے 4 چھوٹے بہن بھائی تھے جو ایک مدرسے میں پڑھتے تھے۔ میں نے بھی مدرسے سے اپنی تعلیم حاصل کی تھی۔ نہ صرف بچوں کو گھر پر قرآن پڑھایا کرتی تھی بلکہ 5 وقت کی نماز کی پابندی بھی پڑھتی تھی۔ ابا کے ہوتے ہوئے میں نے کبھی گھر سے باہر جھانک کر نہیں دیکھا۔ ان کی معمولی سی تنخواہ میں گزارا کرنا مشکل
مشکل تھا، لیکن پھر بھی ہم سب کا پیٹ تو بھر ہی جاتا تھا۔ حالانکہ مسجد کا لاکھوں روپیہ چندہ آتا تھا، لیکن وہ سارا محلے کے امیر اور معزز لوگ ہڑپ کر جاتے، اور میرے ابا کی جو امام تھے انہیں صرف لگی بندھی ایک معمولی سی تنخواہ ہی ملتی تھی۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میرے ابا یوں اچانک اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ اس وقت میری عمر صرف 19 سال تھی۔ ابا تو میرے ہاتھ پیلے کرنے کا سوچ رہے تھے، لیکن ایک دن گھر واپس آئے تو ان کا پورا وجود پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ میں اور اماں ان کی حالت دیکھ کر گھبرا گئے۔ چھوٹے بہن بھائیوں نے بھی رونا شروع کر دیا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مجھے بھائی قریبی ڈاکٹر کو بلا کر لے آیا۔ جب انہوں نے بتایا کہ تمہارے ابا کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اگر وقت پر ہسپتال لے جاتے تو ان کی جان بچ جاتی۔ یہ سن کر تو میری چیخیں نکل گئیں۔ اماں بھی چیخیں مار کر روئی تھی۔ اماں اب بیوہ ہو گئی تھی اور ابا ہمیشہ کے لیے یہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ ہم پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر میں اتنے پیسے بھی نہ تھے کہ ابا کی دفن کر سکتے۔ جانے جنازہ کس نے پڑھایا اور نہلایا دھلایا کس نے، کیونکہ ہمارا کوئی جان پہچان والا بھی اس شہر میں موجود نہ تھا۔ سارے رشتے دار دوسرے صوبے میں رہتے تھے اور کبھی کبھار کئی سالوں میں ہمارا وہاں آنا جانا ہوتا تھا۔ 10 دن تو گزر ہی گئے، لیکن اب گھر میں ایک پائی بھی نہیں تھی۔ ہم میں سے کسی کو تو ابا کی جگہ لینی تھی، اور پھر گھر کی سب سے بڑی بیٹی ہونے کی حیثیت سے میری ذمہ داری تھی کہ میں نہ صرف اماں کا سہارا بنوں بلکہ چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی باپ بن کر پال لوں۔ میں مکمل پردہ کرتی تھی۔ محلے کے کسی بھی آدمی نے آج تک میرا چہرہ نہیں دیکھا تھا، اور پھر میں اسی پردے میں گھر سے باہر نکلی اور کام کی تلاش میں ماری ماری پھرنے لگی۔ بالآخر مجھے ایک بنگلے پر ملازمہ کا کام مل گیا تھا۔ اب میں نے اپنا نصیب سمجھ کر اس پیشے کو اپنا لیا تھا۔ دوسرے دن مکمل نقاب میں کام پر پہنچ گئی تھی۔ پہلے تو میں نے لاؤنج کی صفائی کی، اس کے بعد کچن پورا صاف کر دیا۔ ابھی کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب مالک آ کر میرے سر پر کھڑا ہو گیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ پھر وہ میرے قریب آ کر کہنے لگا، اسٹور کی صفائی بھی کرنی ہے، مجھے وہ بہت گندا ہو رہا ہے۔ میں نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ پھر میں نے اس اسٹور میں چلی گئی، لیکن جیسے ہی میں نے اسٹور میں قدم رکھا تو اچانک ہی یہاں کی دھول مٹی چھت پر لگے ہوئے جالوں نے مجھے خوف میں مبتلا کر دیا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے صدیوں سے اس اسٹور کی صفائی نہ کی گئی ہو۔ اوپر سے اس میں رکھی ہوئی عجیب و غریب چیزیں، ٹوٹی پھوٹی کرسیاں، کاٹ کباڑ جلدی جلدی اسٹور کی صفائی کر رہی تھی۔ کبھی ایک دم سے ہی سامنے رکھی ہوئی کرسی بری طرح ہلنے لگی۔ اس اسٹور کو کوئی بلب بھی روشن نہ تھا، اس لیے اندھیرے میں مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ تبھی اس کرسی کے ہلنے نے میری جان نکال دی تھی۔ اگلے ہی لمحے اس کرسی کے نیچے سے ایک بلی نکل کر بھاگی تو میری جان میں جان آئی۔ تو یہ بلی تھی جو کرسی کو ہلا رہی تھی۔ میں بھی حیران تھی کہ بھلا کرسی خود بخود کیسے ہل سکتی ہے۔ اب میں جلدی جلدی ہاتھ چلا رہی تھی۔ پھر میری نظر ایک صندوق پر پڑی جس پر تالا لگا ہوا تھا۔ نہ جانے دل چاہ رہا تھا کہ میں اس صندوق کو کھول کر دیکھوں، لیکن بھلا مالک کی چیزوں پر میرا کون سا حق ہے؟ اس لیے یہی سوچ کر جلدی جلدی صفائی کر کے باہر نکل آئی۔ سارے کپڑے میرے دھول مٹی سے اٹ گئے تھے، لیکن میں نے اپنے چہرے سے نقاب ذرا بھی نہ سرکایا۔ ایسے لگتا جیسے مالک کی کھوجتی ہوئی نظریں میرے وجود پر جمی ہیں۔ آج کام کر کے میں بے تحاشا تھک گئی تھی۔ پھر گھر جاتے ہی گہری نیند سو گئی۔ صبح اٹھ کر جیسے ہی کام پر آئی تو بنگلے میں موجود ایک بوڑھی عورت کو دیکھ کر چونک گئی۔ شاید یہ بھی یہاں کی کوئی ملازمہ تھی، لیکن وہ مجھے ترچھی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ میں نے دیکھا وہ کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ میں جیسے ہی وہاں کی صفائی کرنے لگی تو وہ میرے پاس آ کر کہنے لگی، تمہیں یہاں کس نے کام پر رکھا؟ اس کا
بولنے کا انداز بڑا ہی عجیب تھا۔ میں کہنے لگی یہاں کے مالک نے مجھے کام پر رکھا ہے، لیکن آپ کون ہیں؟ تو وہ کہنے لگی کہ میں یہاں پر کھانا پکاتی ہوں اور مالک میرے ہی ہاتھ کا کھانا پسند کرتا ہے۔ پھر اس نے مجھ سے بڑی عجیب فرمائش کی اور کہنے لگی اپنا نقاب نیچے کرو، مجھے تمہاری شکل دیکھنی ہے۔ اس کی بات سن کر میں حیران رہ گئی تھی، لیکن وہ ایک عورت تھی، اس لیے مجھے اپنا چہرہ اس کے سامنے ظاہر کرنے میں کوئی قباحت نہ تھی۔ میں نے جیسے ہی نقاب نیچے کیا تو سامنے ہی سیڑھیوں سے اترتے ہوئے مالک نے مجھے دیکھ لیا۔ میں نے جلدی سے اپنا نقاب لگایا اور صفائی کرنے میں جھٹ گئی۔ بہت زیادہ گھبرا رہی تھی کیونکہ آج مالک نے مجھے دیکھ لیا تھا۔ حالانکہ کبھی کسی غیر مرد کی نظر میرے چہرے پر نہ پڑی تھی، لیکن آج شام مالک کی بات پر میں حیران رہ گئی جب وہ کہنے لگا کہ کل رات ایک بہت بڑی تقریب رکھی ہے، میں نے اس لیے تمہیں رات تک رکنا پڑے گا۔ میں ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی مالک یہ ممکن نہیں ہے کیونکہ ہمارے محلے کا ماحول بہت ہی سخت ہے، اگر میں آدھی رات کو گھر جاؤں گی تو لوگ باتیں بنائیں گے۔ تو وہ بولا لاپرواہی سے کہنے لگا لیکن تم یہاں کی ملازمہ ہو اور مالک کی بات ماننا تمہارا کام، اس لیے تمہیں بھی اس تقریب میں شرکت کرنی پڑے گی۔ وہاں بہت سے لوگ آئیں گے، ایسے میں اکیلا پورے بنگلے کو کیسے سجاؤں گا؟ اور پھر وہ بوڑھی ملازمات وہ میرے کسی کام کی بھی نہیں ہے۔ اب شدید شش و پنج میں گرفتار تھی۔ مجھے بہت رونا آ رہا تھا۔ جب میں گھر واپس گئی تو خود چپ چپ سی تھی۔ اماں پوچھنے لگی کیا ہوا، کوئی پریشانی والی بات تو نہیں؟ لیکن میں نے انہیں ٹال دیا اور گھر دیر سے آنے والی بات بھی نہ بتائی۔ پھر دوسرے دن میں نے دیکھا آہستہ آہستہ لوگ جمع ہونا شروع ہو گئے تھے، رنگ برنگے خوبصورت لباس پہنے اور لذیذ پکوان تیار ہو رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اس بنگلے میں کوئی بہت بڑا جشن منایا جا رہا ہے۔ سارے کاموں سے فارغ ہو کر میں ایک کمرے میں چھپ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان میں سے کسی کی نظر مجھ پر پڑے۔ تبھی ایک دم سے ہی کمرے کا دروازہ کھلا تو میں گھبرا گئی۔ میں نے دیکھا مالک میرے سر پر کھڑا تھا۔ پھر وہ کہنے لگا آج بوڑھی ملازمہ نے چھٹی کر لی ہے، اس لیے تمہیں کھانا بنانا ہوگا۔ میں حیران تھی کیونکہ سارا کھانا تو تیار تھا، لیکن پھر بھی مالک کی بات ماننا ضروری تھی، اس لیے میں جلدی جلدی سارا کھانا بنانے لگی۔ سارا ہی گوشت کا پکوان تھا۔ پھر وہ سارا کھانا میں نے اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ ایک دم سے ہی ایک خوبصورت لڑکی میرے پیچھے آ کر کھڑی ہو گئی۔ وہ مجھے بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ کیا تم ایسے ہی رہتی ہو؟ اس کا اشارہ میرے نقاب کی طرف تھا کیونکہ میں نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا۔ میں نے نظریں جھکا کر کہا جی ہاں، مجھے اپنا چہرہ چھپانا اچھا لگتا ہے۔ اس نے بڑی حیرت کا اظہار کیا، پھر مجھ سے نقاب نیچے کرنے کو کہا۔ مجھے اس کی بات پر غصہ آیا تھا۔ اس دن بھی اس بوڑھی ملازمہ کی وجہ سے مالک نے میرا چہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی اور کی نظر مجھ پر پڑے، اس لیے میں نے اس لڑکی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ تبھی وہ لڑکی زبردستی میرا پردہ کھینچنے لگی اور چہرہ دیکھنے کی کوشش کی تو اچانک ہی مالک نے میری چیختی ہوئی آواز سن لی۔ وہ میری آواز سن کر میرے پاس آ گیا۔ مالک بڑے غصے سے چیخنے لگا، اسے کہنے لگا وہ لڑکی پردہ کرتی ہے اور تم اس کا چہرہ دکھانے پر مجبور نہ کرو۔ تو وہ غصے سے دیکھتی ہوئی کچن سے باہر چلی گئی۔ جب میں ابھی تک سہمی ہوئی کھڑی تھی، مالک نے ایک ترچھی نظر مجھ پر ڈالی اور چپ چاپ کچن سے چلا گیا۔ اب سارا کام مکمل ہو گیا تھا، اس لیے میں سب سے چھپ کر اسٹور میں آ کر بیٹھ گئی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ اس لڑکی کی طرح کوئی اور آ کر مجھے مجبور کرے کہ میں اپنا چہرہ سب کو دکھاؤں۔ تبھی میری نظریں صندوق پر پڑیں جس پر زنگ آلود تالا لگا ہوا تھا۔ وہ صندوق بہت ہی پرانا لگ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میرے دل میں تجسس پیدا ہوتا کہ میں اسے کھول کر دیکھوں، نہ جانے اس میں کیا ہوگا۔ سب لوگ پارٹی کرنے میں مصروف تھے، ایسے میں میری طرف کسی کی بھی توجہ نہ تھی۔
اور آج میرے پاس موقع تھا، تبھی میں نے پاس پڑا ایک لوہے کا ڈنڈا اٹھایا اور اس صندوق کو کھولنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر میں نے اس زنگ آلود صندوق کو کھولنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ پھر جیسے ہی میں نے اس کا ڈھکن کھولا تو سامنے کے منظر نے مجھے بت بنا دیا تھا۔ اس میں بہت سی پرانی چیزیں رکھی تھی، ایک فوٹو البم اور ایک ڈائری کے ساتھ ہی ایک لال رنگ کا مخملی کیس بھی رکھا تھا جس میں یقیناً سونے کی کوئی چیز تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بری طرح کانپنے لگے۔ سب سے پہلے میں نے اس فوٹو البم کو اٹھایا۔ شاید یہ کسی فیملی کی تصویریں تھیں، لیکن اس میں ایک لڑکی بے حد خوبصورت تھی۔ میری اس لڑکی پر نظر جیسے ٹھہر سی گئی، لیکن میں نے پورا البم دیکھ لیا۔ مالک کی ایک بھی تصویر نہ تھی اور نہ ہی وہ کسی کے ساتھ نظر آیا۔ اس بات پر بھی میں بڑی حیران ہوئی تھی۔ پھر دل میں خیال آیا کہ یہ فوٹو البم بہت پرانا لگ رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہ خاندان گھر بیچ کر کہیں اور چلا گیا ہو، جبکہ مالک کوئی دوسرا شخص ہو۔ اب کانپتے ہاتھوں کے ساتھ میں نے اس لال رنگ کے ڈبے کو کھول کر دیکھنا چاہا۔ جیسے ہی اسے کھولنے لگی تو اچانک ایک کڑکتی اور بھاری آواز سن کر میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ مالک تھا جو مجھے غصے بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور ناراضگی سے کہنے لگا، تم نے اس صندوق کو کیوں کھولا ہے؟ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی، مالک مجھے معاف کر دیں، بس اس سے دیکھنے کا مجھے تجسس تھا، ورنہ میرا ارادہ چوری کا ہرگز نہیں تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہاں سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اب سب مجھ پر الزام لگا رہے تھے کہ میں ایک چور ہوں۔ پردے کا ڈھونگ کر کے میں یہاں پر چوری کرنے آئی تھی۔ مالک بالکل خاموش کھڑا تھا جبکہ میں شرمندگی سے زمین میں گڑ جا رہی تھی۔ تبھی وہ لڑکی تیز لہجے میں کہنے لگی، اس کی سزا یہی ہے کہ اس کا پردہ اتار کر پھینک دو۔ سب کے سامنے اس کا چہرہ ظاہر ہو جائے گا تو اس کی یہ سزا اس کے لیے بہت سخت ہوگی۔ لیکن اچانک میں نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا لیا اور مالک سے کہنے لگی، آپ آج ہی مجھے کام سے نکال دیں، بھلے مجھے تنخواہ نہ دینا، لیکن میں اپنا چہرہ کسی کو بھی نہیں دکھاؤں گی۔ تبھی مالک نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، اس لڑکی سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس کی غلطی معاف کرتا ہوں۔ کسی کو اجازت نہیں کہ کوئی اس کے پردے میں چھپے چہرے کو دیکھے۔ شکر تھا کہ اس نے میری عزت رکھ لی تھی، لیکن میری غلطی سنگین تھی۔ میں پورے راستے روتی رہی، روتے روتے گھر پہنچی، لیکن گلی کے نکڑ پر 3-4 لوگ کھڑے تھے جو محلے کے ہی تھے۔ وہ مجھے بڑی عجیب سی نظروں سے دیکھے جا رہے تھے۔ میرے رونے کو نہ جانے انہوں نے کیا رنگ دیا کہ صبح تک پورے محلے کے لوگ ہمارے گھر کے باہر جمع ہو گئے تھے۔ وہ گھر کا دروازہ بجا رہے تھے۔ تبھی میں پردہ کر کے گئی اور ان لوگوں سے آنے کا سبب پوچھا۔ ایک آدمی تیز لہجے میں کہنے لگا، مولوی صاحب کے مرنے کا تم نے بہت غلط فائدہ اٹھایا ہے۔ لڑکی، رات کے 2-2 بجے تم گھر آتی ہو روتی ہوئی، حالت میں ایسا لگتا ہے کہ تم کسی غلط کام میں ملبوس ہو، اور ہم تمہیں ہرگز اس محلے میں برداشت نہیں کریں گے۔ ان کی بات نے میرے پیروں تلے زمین نکال دی تھی، جبکہ اماں بھی یہ بات سن چکی تھی۔ میں کہنے لگی کہ کام کرنا میری مجبوری ہے، کیونکہ ابا کے مرنے کے بعد کسی نے ہمارا حال نہیں پوچھا، اور میں رات کے 1 بجے آؤں یا 2 بجے آپ لوگوں کو اس سے مطلب نہیں ہونا چاہیے۔ لیکن وہ سب لوگ ایک زبان ہو چکے تھے۔ اب لوگوں نے میرا جینا حرام کر دیا۔ دوسرے دن میں کام پر گئی، میری آنکھیں بہت سرخ ہو رہی تھی۔ تبھی مالک نے مجھ سے اپنے پاس بلا کر مجھے پوچھ رہا تھا کہ میں اتنی پریشان کیوں ہوں۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے اور میں کہنے لگی، اس دن دیر سے جانے کی وجہ سے میں محلے میں بدنام ہو چکی ہوں۔ وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ میں کوئی غلط کام کر رہی ہوں۔ ہمارے پاس کوئی دوسرا ٹھکانہ بھی نہیں، اس محلے میں رہنا ہماری بڑی مجبوری ہے۔ تو مالک کہنے لگا، اپنے پورے خاندان کو لے کر اس بنگلے میں رہنے کے لیے آ جاؤ، ویسے بھی سرونٹ کوارٹر خالی پڑا ہے۔ میں اس کی بات پر چونک گئی۔ اب وہ مجھ پر مہربان ہو گیا تھا۔ دوسرے دن میں اماں سے کہنے لگی، ہمیں یہ محلہ چھوڑنا پڑے گا
کیونکہ لوگوں کی نظروں میں گنہگار ہو چکی ہوں۔ اماں کی عدت بھی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی، لیکن ہر روز محلے والے دروازے کے باہر جمع ہو جاتے۔ ان کا یہی کہنا تھا کہ تمہیں گھر سے باہر نکلنا چھوڑ دوں یا پھر اس گھر کو چھوڑ کر ہم کہیں دوسری جگہ پر چلے جائیں۔ یوں میں نے مالک کی بات مان لی تھی۔ اب میں اپنے پورے خاندان کو لے کر اس بنگلے میں شفٹ ہو گئی۔ اماں کہنے لگی، یہ بنگلہ تو بہت خوبصورت ہے، کیا تو یہاں کام کرنے آتی تھی؟ تو مجھ سے کہا تھا تو کسی فیکٹری میں کام کرتی ہے۔ میں شرمندگی سے کہنے لگی، اماں میری مجبوری تھی، اسی مجبوری کے تحت میں آپ سے جھوٹ کہا تھا۔ چھوٹے بہن بھائی بھی یہاں آ کر بہت خوش تھے کیونکہ انہیں یہاں کھیلنے کی بھی جگہ مل گئی تھی۔ پھر اس رات میں سو رہی تھی جب میں نے مالک کو لان میں ٹہلتے ہوئے دیکھا۔ چاند کی روشنی سیدھی ان پر پڑ رہی تھی۔ میں کھڑکی میں کھڑی تھی، نہ جانے کیوں وہ مجھے بہت اداس لگ رہے تھے۔ پھر وہ اچانک اس اسٹور میں چلے گئے۔ میں حیران رہ گئی کیونکہ اسٹور میں تو ان کے کام کی کوئی چیز نہ تھی۔ آخر وہ وہاں کیا لینے گئے؟ اسی بات کا تجسس مجھے وہاں جانے پر مجبور کر رہا تھا۔ میں چپکے سے اپنے سرونٹ کوارٹر سے نکلی اور اسی اسٹور کے سامنے جا پہنچی۔ میں نے دیکھا مالک اندر بھی بیٹھا ہوا تھا، اسی صندوق کو کھول کر، جانے اس میں کیا تلاش کر رہا تھا۔ ابھی میں اس پر نظریں ٹکائے کھڑی تھی کہ اچانک میری نظر کونے پر پڑی اور میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ بے اختیار میرے منہ سے چیخیں نکلی تھی کیونکہ میں نے اسٹور کے کونے میں کھڑی ہوئی ایک لڑکی کو اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ اس کا چہرہ واضح نہ دیکھا تھا، لیکن وہ دور کھڑی مالک کو بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ میری چیخ سن کر اچانک ہی وہ غائب ہو گئی، جبکہ مالک بھی بڑی بری طرح چونک کر پلٹا تھا۔ اب وہ مجھے غصے سے دیکھ رہا تھا، لیکن میں خوف سے کانپتے ہوئے کہنے لگی، وہاں میں نے ابھی ایک لڑکی کو دیکھا تھا اور میں نے اسے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا تو وہاں سے غائب ہو گئی۔ مالک پلٹ کر دیکھنے لگا اور کہنے لگا، یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ وہ بھی یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم سچ کہہ رہی تھی؟ اور دیکھو یہاں تو کوئی نہیں ہے۔ میرا پورا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ میں نے انہیں کوئی جواب نہ دیا بلکہ میں بھاگتی ہوئی اپنے کوارٹر میں پہنچ گئی۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی لڑکی نظر آئے اور پھر اچانک غائب ہو جائے؟ ابھی تک مجھے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آ رہا تھا۔ دوسری صبح میں صفائی کر رہی تھی جب میں نے مالک کو سیڑھیوں سے اترتے ہوئے دیکھا۔ آج پھر وہی بوڑھی عورت کھانا بنا رہی تھی۔ وہ کھانا بنا کر مالک کے پاس آئی اور اس کے کان میں سرگوشی کرنے لگی۔ مالک نے ہاں میں جواب دیا تو وہ چپکے سے دبے پاؤں نہ جانے کون سے کمرے میں چلی گئی، لیکن اس کے ہاتھ میں ایک کھانے کی ٹرے تھی۔ یہ ساری صورتحال میری سمجھ سے باہر تھی۔ میں جو اپنا بوجھل دماغ لیے کام کر رہی تھی، جب مالک نے مجھے اپنے پاس بلایا تو میں ڈر گئی۔ پھر وہ کہنے لگا، کل والی بات کا ذکر کسی کے بھی سامنے کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ ویسے بھی میں اپنے معاملات میں کسی کو بولنے کی اجازت نہیں دیتا۔ میں سمجھ گئی، مجھے معلوم تھا وہ اکثر باتیں چھپاتے ہیں، اس لیے میں نے ان سے بول دیا کہ ٹھیک ہے، میں یہ بات کسی کو نہیں بتاؤں گی۔ پر پھر بھی بار بار میرا دماغ ادھر ہی جا رہا تھا کہ آخر اسٹور میں کونے میں کھڑی ہوئی لڑکی وہ کون تھی۔ مجھے وہاں جاتے ہوئے بھی ڈر لگ رہا تھا، لیکن میری جان نکل گئی جب مالک کہنے لگا، آج پھر اسٹور کی صفائی کرنی ہے۔ تمہاری وجہ سے یہ گھر صاف رہنے لگا ہے، ورنہ زیادہ دن تک کوئی ملازمہ یہاں ٹک نہیں پاتی تھی۔ اب میں انہیں کیسے کہتی کہ مجھے وہاں جاتے ہوئے ڈر لگ رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور تھی۔ وہاں میں جلدی صفائی کرنے لگی، تبھی میری نظر اس صندوق پر پڑی جس کا آج تالا بھی نہیں لگا تھا، لیکن نہ جانے سے میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں اس لال رنگ کے باکس کو کھول کر دیکھوں۔ پھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر آخر کار میں نے اس لال رنگ کے ڈبے کو کھول ہی دیا تھا۔ میں حیران رہ گئی جب میں نے اس میں رکھی خوبصورت پائل کو دیکھا۔ بنا سوچے سمجھے میں نے وہ پائل
پہن لی تھی۔ اس سے پہلے پہنتی اچانک میرے جسم میں زوردار جھٹکا لگا تھا، مجھے اپنے اندر بے پناہ تبدیلی محسوس ہونے لگی۔ پھر اس سے پہن کر میں باہر نکلی، چھن چھن کی آواز بنگلے کی خالی ماحول میں گونج رہی تھی۔ اس سے بھری نظروں سے دیکھتا ہوا مالک اوپر سیڑھیوں سے اترتا ہوا دکھائی دیا۔ کس کی اجازت سے تم نے یہ پاؤں میں پہنی ہے؟ ان کا اشارہ پاؤں میں پہنی پازیب کی طرف تھا۔ تو میں گھبراتے ہوئے کہنے لگی کیونکہ یہ مجھے اچھی لگ رہی تھی۔ تو مالک سر پر ہاتھ مارتے ہوئے کہنے لگا، تم نہیں جانتی یہ پازیب پہن کر تم نے کتنی بڑی غلطی کی ہے، اب اس کی ذمہ دار تم خود ہوگی۔ یہ کہتے ہی وہ واپس مڑ گیا تھا، لیکن اچانک ہی میں شدید خوف کا شکار ہو گئی۔ تب میں نے جلدی سے اپنے پاؤں میں پہنی وہ پازیب اتاری اور اسے دور پھینک دیا۔ لیکن اس رات میں سو رہی تھی جب پائل کی چھن چھن کی آواز مجھے لون میں محسوس ہوئی۔ یہ آواز اس قدر اونچی تھی کہ میں نے اپنے کانوں پر تکیہ رکھا اور اس کی آواز کو نظر انداز کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن یہ تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ خوف کے مارے میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ تبھی میں نے قریب میں سوئی اماں کو جھنجھوڑ کر اٹھایا تھا۔ اماں اماں، یہ پائل کی آواز کیسی ہے؟ اس بنگلے میں تو میرے علاوہ کوئی اور دوسری لڑکی بھی نہیں ہے۔ اماں حیران ہو کر اٹھ بیٹھی اور کہنے لگی، مجھے تو کوئی آواز نہیں سنائی دے رہی۔ حقیقت بات تو یہ تھی کہ آوازیں آنا بند ہو گئی تھی، لیکن جیسے ہی اماں گہری نیند سو گئی، پھر سے وہی بلند آواز پائل کی چھن 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 لون کے ایک اس حصے سے آنے لگی جہاں کوئی آتا جاتا نہیں تھا۔ لیکن اب مجھے اٹھ کر دیکھنا تھا کہ آخر یہ آوازیں کیسی ہیں۔ جیسے ہی میں دوسری طرف کو گھوم کر آئی تو میرے پیروں تلے زمین نکل گئی، کیونکہ وہ آوازیں کسی اور کے پاؤں سے نہیں بلکہ اسی بوڑھی عورت کے پاؤں سے آ رہی تھی، کیونکہ وہ لون میں بڑے مزے سے گھوم رہی تھی۔ شاید میری پھینکی ہوئی پائل اسی نے پہن لی۔ کوئی کسی کو کیسے تنگ کر سکتا ہے؟ وہ میری طرف پیٹ کیے کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا بوڑھی عورت کے بال بہت لمبے لمبے تھے، جبکہ وہ بس چاند کو دیکھے جا رہی تھی۔ اچانک ہی تیز خوشبو کا جھونکا میری ناک سے ٹکرایا۔ اب میں اس کے قریب جا کر کہنے والی ہی تھی کہ وہ جا کر اپنے کوارٹر میں سو جائے، اس طرح سے کسی کو تنگ نہ کرے۔ پھر جیسے ہی میں اس کے قریب گئی تو وہ مجھے اچانک میری طرف پلٹی۔ میں خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ بوڑھی عورت نہیں بلکہ ایک نوجوان لڑکی تھی، لیکن اس نے کپڑے تو بالکل ویسے ہی پہنے ہوئے تھے جیسے وہ گھر میں کام کرنے والی بوڑھی ملازمہ پہنا کرتی تھی۔ بڑی مشکل سے میرے منہ سے یہ الفاظ ادا ہوئے تھے، کون ہو لڑکی؟ میں گھبرائے ہوئے لہجے میں اس سے پوچھ رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرائی، پھر کہنے لگی، میں وہی ہوں جو اس بنگلے میں رہتی ہوں۔ میری موجودگی کی وجہ سے کوئی بھی یہاں کام نہیں کرتا، لیکن تم ایک پردہ نشین لڑکی ہو، اس لیے میں نے تمہیں کام کرنے دیا۔ جس دن تم نے یہ اپنا نقاب اتار دیا، اس دن میں تمہارا یہاں رہنا دشوار کر دوں گی۔ وہ عجیب بات کر رہی تھی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں تمہاری بات نہیں سمجھی۔ میں حیران تھی کہ یہ لڑکی کہاں سے آئی ہے اور ایسی باتیں کیوں کر رہی ہے۔ میری بات سن کر زور زور سے ہنسی تو مجھے اس سے خوف محسوس ہوا۔ پھر وہ کہنے لگی، میرے بارے میں جاننا ہے تو اپنے مالک سے پوچھنا، اسے سب پتا ہے۔ اب میں جا رہی ہوں۔ اور وہ مجھے خبردار کر کر کہیں دور چلی گئی۔ اور ہاں، کبھی اس اسٹور میں رکھی ہوئی میری کسی چیز کو ہاتھ لگایا تو میں وہیں پر رہتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ایک دم سے غائب ہو گئی۔ اندھیرے میں جا کر وہ جب غائب ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں بامشکل اپنے کمرے میں آ کر لیٹی تھی، لیکن صبح تک مجھے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ لیکن اماں مجھے جھنجھوڑتے ہوئے اٹھانے لگی اور کہنے لگی کہ مالک تمہیں بلا رہا ہے۔
اماں کہہ دیں انہیں کہ مجھے تیز بخار ہے۔ تو اماں گھبرائے ہوئے لہجے میں کہنے لگی لیکن مالک کہہ رہا ہے کہ بخار کی حالت میں بھی کام کرو کیونکہ آج اس کے گھر میں دعوت ہے۔ میں بامشکل اٹھی تھی اور بنگلے میں جا کر صفائی کرنے لگی، تبھی میری نظر اس پر اصرار بڑھیا پر پڑی جو کچن میں کھانا بنا رہی تھی۔ وہ اچانک میری طرف پلٹی اور بڑے عجیب انداز میں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ میں نے دیکھا مالک سر جھکائے بیٹھا تھا، اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی تھی، ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کسی بہت بڑی پریشانی میں گرفتار ہے۔ اب میں بخار کی حالت میں بھی کام کر رہی تھی، نہ جانے کیوں مجھے اپنا جسم تپتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ مالک بھی میری حالت اچھی طرح سمجھ رہا تھا لیکن وہ مجھے ذرا بھی رعایت دینے کو تیار نہ تھا۔ لیکن اس کے اگلے حکم پر میری جان نکل گئی جب وہ کہنے لگا کہ جا کر اسٹور کی صفائی کرو۔ میں نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے اور کہنے لگی مالک خدا کے لیے مجھے مجبور نہ کریں، میں اس اسٹور میں ہرگز نہیں جاؤں گی۔ وہ میری بات سن کر خاموش ہو گیا تھا جبکہ بڑھیا نہ جانے کیوں عجیب انداز میں مسکرائی تھی۔ اس لڑکی کی کیا حقیقت تھی اور اس بڑھیا کا اس سے کیا تعلق تھا، میں کچھ بھی نہ سمجھ پائی تھی۔ لیکن اس لڑکی نے مجھے کہا تھا کہ اگر میری حقیقت جاننی ہے تو اپنے مالک سے پوچھ لینا، اور مالک میں ایسے سوال کرنے کا حق نہیں رکھتی تھی کیونکہ میں ایک نوکرانی تھی اور یہاں کام کرنا میری مجبوری تھی کیونکہ مالک نے ہمارے پورے خاندان کو پال رکھا تھا۔ مالک نے دوبارہ اصرار نہیں کیا۔ میں شکر ادا کر رہی تھی کہ انہوں نے مجھ پر رحم کیا اور مجھے اسٹور میں نہیں بھیجا، ورنہ وہاں جانے کے خیال سے ہی میری جان نکل رہی تھی۔ پھر اگلے دن میں ان کے کمرے کی صفائی کر رہی تھی جب وہ بوڑھی ملازمہ اسی کمرے میں پہنچ گئی، پھر میرے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہنے لگی لگتا ہے تمہیں میری بات کا اثر ہو گیا ہے، تم بہت سمجھدار ہو جبھی تمہیں میں نے یہاں ٹکنے دیا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ وہ اس بات کو سن کر اچھل پڑی تھی۔ اچانک ہی وہ دروازے سے ہنستی اور اس کا چہرہ بالکل ہی بدل گیا، اب وہ اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں ڈھل گئی تھی۔ آج میں نے اس بوڑھی ملازمہ کا راز جان لیا تھا، وہ کوئی انسان نہیں تھی بلکہ اس کا تعلق کسی دوسری مخلوق سے تھا۔ میں پھٹی پھٹی نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی لیکن اچانک ہی کمرے کے دروازے کے کھلنے کی آواز اور وہ بڑھیا میرے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میں جو پریشانی چہرہ لیے سامنے کا منظر دیکھ رہی تھی، مالک کو سامنے دیکھا تو میری زبان سے الفاظ ہی نہ ادا ہوا۔ کیا ہوا تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے مجھ سے پوچھ رہے تھے۔ تبھی میں دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر رو پڑی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میرا یہاں کام کرنا دشوار ہو گیا ہے، اب مجھے یہاں سے جانا ہوگا۔ مالک بڑا مہربان لہجے میں مجھ سے پوچھ رہا تھا مجھے بتاؤ کیا ہوا، کیا وجہ ہے، تم کیوں رو رہی ہو؟ میں کہنے لگی کہ مجھے یہاں کام نہیں کرنا، میں نوکری چھوڑ کر جا رہی ہوں۔ کہاں جاؤ گی تم؟ اسی گھر میں جہاں پر تمہارے محلے والے تمہارے بارے میں باتیں کرتے ہیں؟ تمہیں کہیں بھی جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ مالک کی اس بات نے میرے ہوش اڑا دیے تھے۔ میں خوف زدہ نظروں سے نہانے دیکھنے لگی، پھر سر جھکا کر کہنے لگی آپ نے تو کبھی مجھے دیکھا بھی نہیں، پھر اتنا بڑا فیصلہ کیسے کر لیا؟ تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا کیونکہ میں نے ایک دفعہ تمہیں دیکھا تھا، تمہارا حسین چہرہ دیکھتے ہی مجھے تم سے عشق ہو گیا تھا، لیکن تم جانتی ہو کہ یہاں اس بنگلے میں میرا پورا خاندان رہا کرتا تھا، لیکن صرف میری ایک غلطی کی وجہ سے وہ سب مجھ سے جدا ہو گئے اور آج میں اکیلا زندگی گزار رہا ہوں۔ وہ جیسے شاید مجھے اپنے دل کی کوئی بات بتانا چاہتے تھے۔ میں ان کی بات سن کر حیران رہ گئی، پھر وہ کہنے لگے یہ کئی سال پہلے کی بات ہے، اس گھر میں اپنے پورے خاندان کے ساتھ رہتا تھا، میں اپنی یونیورسٹی کے دوستوں کے ساتھ گھومنے پھرنے جا رہا تھا، ہم 4 دوست تھے، ہمارا ارادہ تھا کہ ہم ان پرانی عمارتوں میں جائیں گے جہاں خوف کے مارے لوگ آنا جانا پسند نہیں کرتے، ہم سارے گھر والوں سے چھپ کر جا رہے تھے۔ یوں تو ہمیں راستے میں کوئی گیسٹ ہاؤس اور حویلیاں ایسی ملی جہاں پر لوگ آباد تھے، ہم نے ان کا جائزہ لینا شروع کیا
क्योंकि हम इस बारे में तहकीकात करते थे कि वहाँ पर कोई गैर फितरी मखलूक आबाद है या नहीं, लेकिन हमें किसी भी ऐसी चीज के असर नहीं मिले। कोई रात हम ऐसे ही घूमते फिरते रहे, लेकिन आधी रात को हमें एक खंडर नुमा इमारत नजर आई। हमने रात वहीं गुजारने का फैसला किया था, इसलिए हम चारों दोस्त वहीं पर चले गए। इन तीनों को तो नींद आ गई, लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। इस इमारत में एक कमरा था जिसका दरवाजा बंद था। मुझे तजस्सुस था कि पूरी इमारत टूटी फूटी है, लेकिन ये कमरा बिल्कुल सही सलामत है, इसलिए मैं इसे खोल कर अंदर चला गया। अंदर मुझे कोई गैर मामूली बात महसूस ना हुई। मैं सारी चीजों को छेड़ने लगा, जो भी चीज वहां पड़ी थी। अचानक मुझे अपने कानों में सिसकियों की आवाज आने लगी। मैंने जैसे ही पलट कर देखा तो कमरे के कोने में मौजूद एक दोशीजा को रोता हुआ देखकर मैं हैरान रह गया। वो कौन थी, कहाँ से आई थी, मुझे कुछ इल्म ना था। इसने सफेद लिबास पहन रखा था, लंबे लंबे बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे। आधी रात को ये लड़की बड़ी ही खौफनाक लग रही थी। फिर जब मैंने इससे पूछा कि वो कौन है और यहाँ बैठकर क्यों रो रही है, तो वो कहने लगी कि मैं एक यतीम लड़की हूँ, मेरे पीछे कुछ लोग पड़े हैं जो मेरी इज्जत खराब करना चाहते हैं। मैं इनसे छुपकर ही यहाँ पर बैठी हूँ। मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं, मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मुझे इस लड़की पर बहुत तरस आया। मैं इससे बातें करने लगा। वो रोते हुए और भी खूबसूरत लग रही थी। कब पहली नजर में ही मैं इससे इश्क कर बैठा, मुझे कुछ पता ही ना चला। वापसी के सफर में वो लड़की मेरे साथ थी। मेरे सारे दोस्त मेरा मजाक उड़ा रहे थे। इन्हें वो लड़की भी बहुत अजीब और पुरइसरार लग रही थी, लेकिन मैं इसके साथ बहुत खुश था। फिर मैं इसे घर ले आया। घर में सारे मुझसे नाराज हो गए इस लड़की के लाने पर, लेकिन मैं इससे शादी करना चाहता था, इसीलिए। लेकिन जैसे ही वो लड़की मेरे घर में आई तो घर के अजीबो गरीब वाकयात होने लगे। कभी किसी को कोई साया नजर आता तो कभी कोई गैर फितरी मखलूक नजर आती, कभी कुछ महसूस होता। आहिस्ता आहिस्ता सबको इस लड़की पर शक होने लगा, क्योंकि सब घर वालों ने इसे रात को चलते फिरते देखा था। तभी ये ऊपर छत पर फिरती हुई दिखाई देती तो कभी ये नीचे अजीबो गरीब हरकतें कर रही होती। लेकिन एक दिन मेरी छोटी बहन ने इसका भयानक रूप देख लिया। इसने सुबह चीख चीख कर सबके सामने कह दिया कि ये लड़की ठीक नहीं है, या तो ये चुड़ैल है या फिर कोई दूसरी मखलूक, क्योंकि कल मैंने इसे एक खतरनाक रूप में देखा था। मैं इसकी बात मानने को तैयार नहीं था, क्योंकि इस लड़की ने मुझ पर गहरा असर कर दिया था। फिर बड़े भाई जो अमेरिका जा रहे थे, इनका इरादा अकेले जाने का था, लेकिन अम्मी अब्बू छोटी बहन भाई इनके साथ जाने पर तैयार हो गए। वैसे भी हमारे घर में मालो दौलत की कोई कमी ना थी, लेकिन मैं किसी सूरत भी इस लड़की को अकेला छोड़कर जाने को तैयार ना था। और जब मैंने अपनी माँ से कहा कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, तो इसने फौरन इनकार कर दिया और कहने लगी कि हरगिज नहीं, इस पुरस्कार और अजीबो गरीब लड़की से मैं तुम्हारी शादी नहीं करूंगी। वो सब मुझसे नाराज होकर ये घर छोड़कर चले गए थे। इनका इरादा था कि हम वहीं पर सेटल हो जाएंगे। अब वो मुझे भी वहीं पर बुला रहे थे, लेकिन मैं इस लड़की को किसी कीमत पर भी छोड़ने को तैयार ना था। जाने इसने मुझ पर क्या जादू कर दिया था। फिर वो एक दिन आया जब मुझे इसकी हकीकत पता चली। मैंने इसका खतरनाक रूप देख लिया। इसे रूप में कबूल करने को तैयार ना था, लेकिन जब इसने जान लिया कि मैं इसकी हकीकत जान गया हूँ, तो इसने मुझे सच बता दिया। इसका कहना था कि वो एक जिनजादी है और इंसानों की दुनिया में आने का मकसद इसका कुछ और है। वो यहाँ एक काम करने आई है, लेकिन हकीकत बात तो ये थी कि वो भी पहली नजर में ही मुझे दिल दे बैठी थी और मुझ पर आशिक हो गई थी। तभी मेरे लिए इंसानों की दुनिया में चली आई। अब मैं इससे खौफजदा था, लेकिन इसका कहना था वो हमेशा यहाँ इस घर में मेरे साथ रहेगी। जो तुम्हें बूढ़ी औरत इस घर में नजर आती है, वो कोई और नहीं बल्कि वही जिनजादी है। वो लोगों की नजर में छुप कर यहाँ रहती है,
हर दूसरे दिन मेरे दोस्त यहाँ चले आते हैं। आज भी वो इस लड़की के बारे में पूछते हैं कि वो लड़की कहाँ गई, लेकिन मैं इन्हें झूठ कहता हूँ कि वो ये घर छोड़कर चली गई है, जबकि हकीकत तो ये है कि वो इस बूढ़ी के रूप में वही जिनजादी है जो मेरी वजह से इस घर में रहती है। वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। हाँ, कभी भी कोई दूसरी लड़की यहाँ पर कोई नौजवान मुलाजमा इस घर में काम करने आती है तो वो इसे इतना डराती है कि वो खौफ के मारे काम छोड़कर चली जाती है। लेकिन मुझे हैरत है कि इसने तुम्हें कुछ भी नहीं कहा और अभी तक तुम इसके घर में मौजूद हो। मालिक की कहानी तो बड़ी ही खौफनाक थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैं इससे कहने लगी, मालिक, इसकी वजह ये है कि मैं पर्दा करती हूँ। मैंने आज तक अपना चेहरा इसके सामने जाहिर नहीं किया। इसका यही कहना है कि जिस दिन मैंने अपना चेहरा आपको दिखाया तो वो मेरा जीना हराम कर देगी और मुझे यहाँ से भगा देगी। हाँ, सच कह रही हो तुम। अचानक ही एक भयानक आवाज उभरी थी। मैंने पलटकर देखा, सामने वही बूढ़ी के रूप में एक जिनजादी खड़ी थी जो मुझे गजबनाक नजरों से देख रही थी। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। तुम दोनों की शादी करना चाहते हो? ऐसा कभी नहीं होगा। मैं तुम दोनों को बर्बाद कर दूंगी। खौफ के मारे मेरी बुरी हालत थी। मैं कांपने लगी, लेकिन वो नौजवान कहने लगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर तुम्हें इस घर में रहना है तो इस लड़की को मेरी बीवी के रूप में कबूल करना होगा, क्योंकि मैं अब अकेला रह रहकर तंग आ गया हूँ। पिछले 10 सालों से मैं इस घर में अकेला रह रहा हूँ। ना तो तुम मुझे कहीं जाने देती हो और ना ही मुझे मेरे घर वालों को बुलाने देती हो। तुम्हारी वजह से वो मेरे पास नहीं आ सकते। आखिर मैं अपनी पूरी जिंदगी तन्हा कैसे गुजारूंगा? अब जिनसादी खामोश थी। फिर वो उदासी से कहने लगी, तुम सारी जिंदगी मेरे साथ गुजारो। आखिर मैं भी तो अपनी दुनिया छोड़कर तुम्हारे साथ यहाँ रहने आई हूँ। लेकिन मालिक के चेहरे पर मायूसी थी। मैं समझ गई थी कि वो इस जिनजादी से जान छुड़वाना चाहते हैं। अब मैं अम्मा के पास चली आई। अम्मा हैरान थी कि मैं इतनी देर से कहाँ थी। फिर जब मैंने इन्हें बताया कि मालिक मुझसे शादी करना चाहते हैं तो वो ये बात सुनकर हैरान रह गई। लेकिन मैंने अम्मा को दूसरी बात नहीं बताई। दर हकीकत तो ये बात थी कि मैं मालिक की इस जिनजादी से जान छुड़वाना चाहती थी। वो इस जिनजादी की वजह से किस कदर अजियत का शिकार थे ये बात मैं अच्छी तरह जानती थी। फिर इस दिन चुपके से दबे पांव में घर से बाहर निकली। मैंने देखा वो बूढ़ी मुलाजमा जो एक जिनजादी थी वो किचन में मसरूफ थी। हर वक्त मालिक के लिए कुछ ना कुछ पकाती रहती थी। मैं किसी मौलवी को तलाश करने गई थी ताकि वो मालिक की जान इस से छुड़वा सके। मालिक तो घर से बाहर निकलता ही नहीं था और वो जिनजादी उसे बाहर निकलने भी नहीं देती थी। गोया इसने मालिक को इसी बंगले में कैद करके रखा हुआ था। फिर मैं एक अब्बा के दोस्त के पास पहुंच गई। वो अब्बा के पुराने दोस्त थे और बहुत अच्छे से इंसान थे। इन चीजों का इलाज बहुत अच्छी तरह से करते थे और उनको हर जिन को काबू में करने का तरीका आता था। फिर जब मैंने इन्हें सारी बात बताई तो वो हैरान रह गए। फिर कहने लगे कि लगता है कि वो जिनजादी इस शख्स पर हावी हो चुकी है, इसीलिए इसे कहीं कैद खाने में छोड़ा हुआ होगा। इसने तो तुमसे शादी करने का फैसला किया है, वरना शायद वो घुट घुट कर अपनी जिंदगी वहीं इस बंगले में गुजारता रहता। मैं ऐसा करता हूँ कि आज रात 12 बजे इस बंगले में आऊंगा। इस वक्त जिनजादे अपने असली रूप में होते हैं, क्योंकि आधी रात को ये सारे जिन्नात असली रूप में खुले आम घूमते फिरते हैं। फिर मैं इसे पहचान लूंगा कि आखिर वो कब इस दुनिया को छोड़कर अपनी दुनिया में वापस जाएगी। मैं इसे इसका मकसद पूछूंगा कि वो आखिर इस आदमी से क्या चाहती है, क्यों इसकी जिंदगी खराब कर रही है। मौलवी साहब ने मुझे मुतमईन कर दिया था। मैं खुश होकर वापस बंगले में लौट आई, लेकिन इस जिनजादी से नजर बचाकर मुझे इससे बहुत खौफ महसूस होता था। अम्मा तो ये बात जानती भी ना थी। तभी मैं दबे पांव मालिक के कमरे में गई और इनसे कहने लगी, आज रात एक मौलवी साहब आने वाले हैं। मैं ही इसे बुलाने गई थी। ये सुन
کر وہ بہت خوش ہو گئے لیکن خوف زدہ نظر آ رہے تھے۔ کہنے لگے کہ وہ جنزادی مجھے دھمکی دیتی ہے کہ اگر میں نے کسی مولوی کو بلایا تو وہ مجھے نقصان پہنچا دے گی، وہ زبردستی واپس مجھے اپنی دنیا میں لے جائے گی۔ لیکن میں نے مالک کو یقین دلایا کہ ایسا کچھ نہیں ہوگا، کوئی کسی پر حاوی نہیں ہو سکتا۔ ہاں، وقتی طور پر اس کے عمل کے اثرات آپ پر ضرور رونما ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ میری بات سن کر مالک بہت خوش ہو گیا تھا۔ پھر آج رات 12 بجے میں دبے پاؤں بنگلے میں چلی آئی۔ میں نے دیکھا وہ جنزادی غائب تھی۔ مولوی صاحب آ چکے تھے، انہوں نے پڑھائی شروع کر دی۔ وہ تیز تیز پڑھائی کر رہے تھے جبکہ میں مالک سے کہنے لگی کہ جنزادی کہاں ہے، وہ اس بنگلے سے چلی گئی ہے کیا؟ لیکن اچانک ہی مولوی صاحب نے مجھے خاموشی کا اشارہ کیا اور سرگوشی میں کہنے لگے اس بنگلے میں ایک تہخانہ ہے، وہ جنزادی وہیں پر چھپ گئی ہے کیونکہ اسے معلوم ہو گیا ہے کہ میں اسے اپنے سامنے حاضر کرنے والا ہوں۔ تھوڑی ہی دیر میں عجیب سی ہلچل محسوس ہونے لگی، تبھی میرے سامنے ایک دھواں بن کر ہیولے کی مانند کوئی چیز دکھائی دینے لگی، لیکن جیسے ہی وہ اپنے اصلی روپ میں آئی تو میری چیخیں نکل گئی تھی کیونکہ وہ بہت بھیانک تھی۔ مولوی صاحب نے اس سے پوچھنے لگے کہ آخر وہ یہاں کب تک رہے گی، اپنی دنیا میں واپس کیوں نہیں چلی جاتی؟ تو وہ خوفناک آواز میں کہنے لگی کیونکہ میں اس نوجوان کو اپنے ساتھ لے کر جاؤں گی، میں اس سے عشق کرتی ہوں، تیرا اور اس کا کوئی جوڑ نہیں، تو ایک جنزادی ہے اور وہ ایک آدم زاد ہے، تو واپس اپنی دنیا میں چلی جا، میں تیری شادی کرواؤں گا ایک جنزاد سے جو اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے۔ تبھی وہ جنزادی چیختے ہوئے کہنے لگی نہیں، میں اسی آدم زاد سے شادی کروں گی۔ تو مولوی صاحب کہنے لگے یہ ممکن نہیں، بس تو تھوڑی دیر صبر کر، میں نے ابھی شہنشاہ جنات کو بلایا ہے، وہی تجھے آ کر اپنے ساتھ لے کر جائے گا۔ اس کا نام سننا تھا کہ جنزادی خوف کے مارے کانپنے لگی اور مولوی صاحب سے کہنے لگی جنات کو بلانے کی کیا ضرورت تھی، اور وہ بھی شہنشاہی جنات کو؟ میں یہ گھر چھوڑ کر جا رہی ہوں لیکن یاد رکھنا میں اس کی زندگی میں واپس آتی رہوں گی جب جب مجھے اس کی یاد آئے گی۔ یہ کہتے ہی وہ جنزادی غائب ہو گئی تھی۔ میں جو یہ سارا منظر حیرت سے دیکھ رہی تھی، مولوی صاحب کہنے لگے اب تم دونوں شادی کر سکتے ہو لیکن یاد رکھنا شادی کے بعد بھی وہ اس گھر میں واپس آتی رہے گی۔ پھر وہ مالک سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگے تمہیں ایک بات یاد رکھنی ہوگی کہ اسے اپنی زندگی میں قبول کرنا ہوگا کیونکہ وہ کبھی نہ کبھی تمہارے سامنے آتی رہے گی، اس لیے اس سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، وہ ایک نیک جنزادی ہے، صرف تمہیں دھمکیاں دیتی ہے اور کوئی نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں۔ اب تم بے فکر ہو کر اپنا گھر بسا لو۔ مالک نے مولوی صاحب کا شکر ادا کیا۔ پھر تھوڑے دنوں بعد سادگی سے میرا ان سے نکاح ہو گیا۔ اب میں اس گھر کی مالکن بن گئی تھی۔ مجھے یقین نہ آ رہا تھا کہ صرف میرے پردے کی وجہ سے میری شادی مالک سے ہو گئی تھی، کیونکہ انہوں نے صرف ایک بار میرا چہرہ دیکھا تھا اور مجھ سے محبت ہو گئی تھی، اور میرے اس پردے کی وجہ سے ہی اس جنزادی نے مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ اب بھی کبھی کبھار ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے میرے اور مالک کے علاوہ اس کمرے میں کوئی اور بھی ہے، کوئی تیسرا شخص موجود ہے، لیکن میں اس بات کو پھر نظر انداز کر دیتی ہوں کیونکہ مجھے مولوی صاحب کی بات اچھی طرح یاد ہے۔ اگر میری کہانی آپ کو پسند آئے تو چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حافظ۔